شریعت کی چوتھی رہنمائی اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ پانی پئیں بھی اور پانی پلائیں بھی، پانی پیے بھی پانی پلائیں بھی، یہ بڑی رہنمائی ہے شریعت کی گرمی کے موسم کے حوالے سے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو پانی ہے یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے ان اول ما يسأل عنه العبد من النعیم یوم القیامہ الماء البارد، قیامت کے دن بندے سے جس نعمت کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ ٹھنڈے پانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کو کہیں گے الم نسحلک جسمک ونرویک من الماء البارد، اللہ فرمائیں گے او میرے بندے تو دنیا میں نہ شکریہ کرتا رہا، عبادات سے دور بھاگتا رہا، گرمی کے بہانے کر کے تو عبادات سے جان چھڑاتا رہا، بتا کیا میں نے تیرے جسم کو تندرست رکھ کے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی کی نعمت نہیں دی تھی؟ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن اس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کرنا ہے، تو اس کو معمولی نہ سمجھیے، پانی ضائع نہ کیجیے، بلکہ پانی کا ایسا استعمال کیجیے کہ آپ کو قبر میں بھی اس کا فائدہ پہنچے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، مشکات کے اندر کتاب العلم میں موجود ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب مرنے کے بعد بندے کو قبر میں پہنچتا ہے۔ 7 چیزیں، ان میں سے ایک او نہرن اجراہ، جو بندہ نہر جاری کرواتا ہے، پانی کا بندوبست کرتا ہے، جہاں پر پانی کا بندوبست نہیں وہاں پر پانی کا بندوبست کر دیتا ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام کرتا ہے۔ فرمایا ایسے بندے کو ثواب قبر کے اندر ملتا ہے، اور یہ مغفرت کا باعث ہے۔ پانی پلانا انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی رستے میں جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا، اس کو پیاس لگی، پیاس کی شدت نے اس کو ستایا، وہ کیا کرتا ہے، اس کو کنواں نظر آیا، کنویں کے اندر اترتا ہے، پانی پیتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، باہر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ جو کنواں ہے اس کے ارد گرد ایک کتا وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس بندے نے سمجھا لگتا ہے کہ جیسے مجھے پیاس نے ستایا اسے بھی پیاس ستا رہی ہے۔ وہ دوبارہ پھر کنویں کے اندر اترتا ہے، اپنے موزے کے اندر پانی ڈالتا ہے، پھر موزے کو اپنے دانتوں کے ساتھ پکڑتا ہے، باہر آتا ہے، موزے سے کتے کو پانی پلاتا ہے۔ بس اس نے یہ کام کیا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ رب العالمین نے اس کی اس نیکی کی قدر کر کے اس کو معاف کر دیا۔ ایک کتیا کے بچے کو پانی پلانے والا اللہ اس کو معاف کر رہے ہیں۔ اور بخاری کے اندر ہی ایک اور واقعہ موجود ہے کہ ایک بدکارہ عورت وہ گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ کتیا کا ایک بچہ ہے وہ اپنی زبان باہر نکالے ہوئے کنویں کے ارد گرد چل رہا ہے۔ اس نے کیا کیا، اپنا موزہ اتارا، اس کو اپنے کسی کپڑے کے ساتھ باندھ کر یا کسی بھی چیز کے ساتھ باندھ کر کنویں میں لٹکایا، اس سے پانی نکالا۔ جب پانی نکالا کتے کو پلایا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کی اس نیکی کی قدر کر کے اس بدکارہ کو معاف کر دیا۔ اب اس حدیث پر، یہ 2 حدیثیں ہیں، ان دونوں حدیثوں پر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جس بندے کے گناہ زیادہ ہو جائے نا وہ جانوروں کو پانی پلائے، وہ انسانوں کو پانی پلائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کتیا کے بچے کو پانی پلانے والوں کو معاف کر دیا، اور جو مومن اور موحد کو پانی پلائے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کو بھی معاف کرے گا۔ تو یہ پانی پلانا یہ معافی کا ذریعہ ہے۔
اور جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے بڑے صدقے کیے جاتے ہیں، کل بھی کیا جاتا ہے، ساتواں، 40واں، تیجا، سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ وہ نہیں کیا جاتا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ان امی ماتت، میری ماں فوت ہو گئی، اور ایک روایت میں ان امی افتلتت، اللہ کے رسول میری ماں اچانک فوت ہو گئی، اچانک، اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اچانک فوت نہ ہوتی تو وہ ضرور صدقے کا حکم دے کر فوت ہوتی۔ بتاؤ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کل ساتے تیجے کا اعلان نہیں کیا، فرمایا سقی الماء، اپنی ماں کی طرف سے لوگوں کو پانی پلا۔ نسائی کے اندر موجود ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں ایک کنواں لگوایا، اس کنویں کا نام رکھ دیا بئر لأم سعد، یعنی ام سعد کے نام کا کنواں۔ لوگ اس سے پانی پیتے رہے، ثواب پہنچتا رہا حضرت سعد بن عبادہ کی ماں کو، اور یہ بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ علی بن حسن بن شقیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سیر اعلام النبلاء میں جلد نمبر 18 میں موجود ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، اگر کہتا ہے حضرت جیسے آج کل لوگ کرتے نا، بیمار ہو جائیں سارے لاہور کے ہاسپٹلوں کا چکر لگا لیں، شفا نہ ملے، آخری حل مولوی ہے، مولوی صاحب دم کر دیں۔ وہ بھی مولوی صاحب کے پاس آتا ہے، عبداللہ بن مبارک کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت یہ میرا گھٹنا ہے، 7 سال ہو گئے، اس میں ایک پھوڑا نکلا ہوا ہے، میں نے کسی ڈاکٹر حکیم کو نہیں چھوڑا، کسی طبیب کو نہیں چھوڑا، سب کو دکھایا ہے، بڑے علاج کروائے ہیں، لیکن یہ جان نہیں چھوڑ رہا، آپ مجھے اس کا کوئی حل بتائیے۔ صحیح سند کے ساتھ سیر اعلام النبلاء ہمارے مدرسے کی لائبریری میں یہ کتاب، بہت بڑی کتاب، پوری ساری جلدوں کے ساتھ لائبریری میں پڑی ہے، اس کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا ایسے کر، جہاں پر پانی نہیں ہے نا اور لوگوں کو ضرورت ہے وہاں پر پانی کا انتظام کر دے، مجھے یقین ہے پانی جاری ہوگا، تیرا گھٹنا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے راتوں رات کنواں کھدوایا، پانی جاری کروا دیا، جب صبح اٹھتا ہے تو اس کا گھٹنا بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ کس سے ہوا؟ پانی کا بندوبست کرنے سے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو حقیر نہیں جاننا، بہت بڑی نعمت ہے۔